बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ज़ुबैर ख़ान हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। फ़ौजी प्रेस कॉन्फ्रेंस के आफ्टर शॉक्स, ये आज के प्रोग्राम का मौजू है। ताहम नाज़रीन, प्रोग्राम शुरू करने से पहले कुछ वजाहतें करनी ज़रूरी हैं। बाज़ दफ़ा नाक़दीन और नाज़रीन ये रद्द-ए-अमल दिखलाते हैं कि क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा, और मेरे बारे में कहते हैं कि भला ये कौन होता है ऐसे मौज़ूआत पर बात करने वाला। बहरहाल हर एक को इजहार राय की आज़ादी है। ताहम आप सब की इतला के लिए इतना अर्ज़ करना ज़रूरी है कि मेरी अपनी मैट्रिक और इंटरमीडिएट की तालीम ये मौजूदा सूबा खैबर पख्तूनख्वा की ही है। बाद अज़ा महकमाती मुलाजमत के सिलसिला में भी पख्तूनों से बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन का मौका मिला है, और ये वाज़ेह रहे कि पश्तून बेल्ट के रहने वालों में इस्तकामत, बहादुरी, तहम्मुल, इज़्ज़त नफ्स और मेहमान नवाजी जैसी खसूसियात कूट कूट कर भरी हैं, और इस खित्ते की तारीख़ भी इन अमूर की गवाह है। इस खित्ते के मकीनों को ताकत या धमकियों से मरूब नहीं किया जा सकता, लेकिन अफसोस यही होता है कि जब किसी के पास ताकत और इख्तियारात आ जाएं तो वो इनके नशों से अंधा हो जाता है और फिर बाद में पछतावे ही रह जाते हैं। बहरहाल कोशिश की गई है इस प्रोग्राम में कि मुख्तसर और मुहतात अल्फाज में उभरने वाले ख़तरात का इजहार कर दिया जाए। आगे मुक़्तदर हलकों की अपनी मर्ज़ी। तो नाज़रीन, इस मुख्तसर सी तमहीद के बाद ये कहना ज़रूरी है कि आज का मौजू हल्का बिल्कुल नहीं है। ये वो लम्हा है जो किसी भी मुल्क की तारीख़ का रुख बदल सकता है, और आप सब का ये हक है कि आप भी हकीकत को जानें, बग़ैर किसी धुंध के, बग़ैर किसी पर्दे के और बग़ैर किसी खौफ के। ये जो जुमे के रोज़ हुआ वो महज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी, वो एक ऐलान था, एक किस्म की धमकी थी और एक ऐसा मोड़ था जिसके बाद रास्ते जो है वो बहुत तंग हो गए हैं। जो खामोश गुब्बारा अली अमीन गंडापुर के पोजीशन छोड़ने के बाद से फ़ज़ा में झूल रहा था या हलकोले ले रहा था, वो जुमे के रोज़ आखिरकार फट गया। ऐसा गुस्सा, ऐसी लर्जिश और ऐसी धमक कि जैसे ताकत कह रही हो हम अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब ये जो लहजा है ये किसी हद तक मेरा भी जाना पहचाना है। ये जो पाकिस्तान की मिलिट्री एकेडमी है, इसमें ये एक दस्तूर सा माना जाता है कि जब किसी सीनियर ने जूनियर को बराह रास्त कुछ ना कहना हो तो बस वो एक दो फीतियों वाले या दो स्ट्राइप्स वाले कारपोरल को बुला लेगा जो कुछ कम सीनियर होगा और उसे हुक्म दे देगा कि इस शख्स को सबक सिखाओ और सीधा कर दो। अब बिल्कुल यही रूह जो थी दुनिया के सामने जुमे के रोज़ देखी गई, लेकिन इस बार जो हुक्म देने वाला वो एक शख्स नहीं था, बल्कि कहा जा रहा था कि वो एक पूरा इदारा है। ये लम्हे अब वही होते हैं जब ताकतें खामोश नहीं रहती। आप कह सकते हैं कि अब सींग टकराने से एक कदम पहले की फ़ज़ा जो है वो बन चुकी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनने से अंदाज़ा हो रहा था कि अगर खैबर पख्तूनख्वा वाकई कंट्रोल में होता, मामलात काबू में होते, तो यूं चीख चीख कर, यूं गुस्सा दिखा दिखा कर, यूं जहरीले लहजे को अपनाने की ज़रूरत ही न थी। अब इंसान का जो जिस्म है उसमें जब वो ज़बान होती है, उसको जो इस्तेमाल कर रहा होता है, तो वो सब कुछ बता रही होती है कि हालात क्या है। साफ लग रहा था कि खैबर पख्तूनख्वा इस वक्त मुक़्तदर हलकों के हाथ में नहीं रहा, और ये सिर्फ सियासी नहीं, ये इंतज़ामी, नफसियाती और जज्बाती शिकस्त का भी इदारे की तरफ से एक किस्म का एतराफ़ था। काबल दरिया जो खैबर पख्तूनख्वा में बहता है, उसके बारे में ये सुनकर ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये कहने को जी कर रहा है कि आजकल लगता है कि इस दरिया में पानी कम और मिट्टी ज़्यादा है जो बह रही है।
اور یہی جو مٹی ہے اور یہ جو سیاسی گرد و غبار ہے، اس کا جواب تو نہ پنڈی نے دیا اور نہ اسلام آباد نے۔ اب یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سے راستے بچ گئے ہیں جو کہ اپنائے جا سکتے ہیں۔ اب کچھ لوگ جو یہ حل سوچ رہے ہیں، جو آگے چل کے آپ کو میں بتاؤں گا، تو وہ دراصل بارودی سرنگوں پر پیر رکھ رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں گورنر راج لگایا جا سکتا ہے۔ آپ لگا کے دیکھ لیں، یہ سیاسی خودکشی کے مترادف ہوگا، کیونکہ تھوڑا سوچیں کون ایسا شخص آپ کو ملے گا جو جان دے کر یہ عہدہ لے گا؟ کیا خیبر پختونخوا کے عوام اسے گورنر ہاؤس میں بیٹھنے دیں گے؟ اس کی سیکیورٹی کی ڈیوٹی کون دے گا؟ کیا پنجاب اور سندھ، وہاں پہ جس کو بھی آپ تعینات کریں گے، ہر اہلکار ایک چلتی ہوئی گولی بن جائے گا؟ اب سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا پشتون سپاہی، اگر آپ ان کو وہاں پہ مقرر کرتے ہیں، کہ کیا آپ کو یہ یقین ہے کہ وہ آپ کے ایسے آرڈر مانیں گے؟ کیونکہ یہاں پہ اب یہ جو اگر کا لفظ استعمال کیا جا رہا ہے، یہ اتنا بڑا لگ رہا ہے کہ یہ پورے ملک کا تختہ جو ہے اس کو پلٹ سکتا ہے۔ اور اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ اس کا حل گورنر راج لگانا ہے، تو یہاں نوٹ کر لیں کہ یہ گورنر راج آگ بجھائے گا نہیں، بلکہ پورے پہاڑی سلسلے میں آگ لگا دے گا۔ اسی طرح جو لوگ سمجھتے ہیں کہ فاٹا کو استعمال کر کے دباؤ ڈالا جا سکتا ہے، وہ بھی ایک بالکل بے وقوفوں والے خواب دیکھ رہے ہیں۔ یہ جو موجودہ وزیر اعلیٰ ہیں افریدی صاحب، یہ خود اسی خطے کے سب سے طاقتور بیٹے ہیں، اور آپ نوٹ کر لیں کہ پورے خیبر پختونخوا اور فاٹا میں کسی قسم کی کوئی تقسیم نہیں ہے، کوئی ان میں آپس کی دراڑ بھی نہیں ہے۔ خیبر پختونخوا اس وقت ایک جسم، ایک آواز، ایک رخ پر کھڑا ہے۔ اور پھر یہ بھی نوٹ کر لیں کہ پشتون بیلٹ جو اس خطے میں اس وقت موجود ہے، وہ کسی بھی منظم فورس سے تعداد میں بہت بڑی ہے، اور آج جو پشاور کا جلسہ عام تھا وہ آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہونا چاہیے۔ اور جیسے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ یہ جو پشتون بیلٹ کے لوگ ہیں، یہ اپنے مزاج میں بہت استقامت پسند ہیں، انتہائی بہادر ہیں، تحمل بھی دکھلاتے ہیں، اور پوری دنیا مثال دیتی ہے ان پشتونوں کی۔ اور یہاں ایک چیز اور بھی واضح کرنی ضروری ہے کہ جو تجربہ بتاتا ہے وہ یہی ہے کہ یہ جو پشتون ہیں، یہ پاکستان کو کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے۔ وہ پاکستانی ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے پاکستانی ہی رہنا ہے، لیکن دوسری طرف وہ واضح طور پہ یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ وہ ذلت برداشت نہیں کریں گے۔ 1971 کی بعض لوگ مثالیں دیتے ہیں، وہاں تو مکتی بانی کے چند ہزار لوگ تھے، لیکن اس کے مقابلے پہ اگر آپ پشتونوں کو کمپیئر کریں تو یاد رکھیں کہ یہ ایک قوم ہے، ان کی ایک تہذیب ہے، ان کی روایات ہیں، ان میں ایک ایسا فولادی عزم ہے جو کبھی ٹوٹتا نہیں ہے، اور ان کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ ہمیشہ مقابلہ کرتا ہے اور اپنے حق کے لیے اور جو سچی بات ہو اس کے لیے لڑتا بھی ہے۔ آپ یاد رکھیں کہ بلوچستان کا صوبہ پہلے ہی زخمی ہے، وہاں سی پیک بھی ہے، لیکن بد امنی بھی ساتھ ساتھ ہے۔ اور پھر یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ خیبر پختونخوا کی سرحد بلوچستان سے جڑی ہوئی ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ خیبر پختونخوا میں کوئی شعلہ بھڑک جاتا ہے تو پھر یہ یاد رکھیں کہ یہ صرف ایک صوبے تک نہیں رہے گا، پورا پاکستان آگ پکڑ لے گا۔ آپ دیکھنے والی بات یہ ہے کہ کیا یہ آگ کسی سیاسی جماعت نے لگائی ہے؟ کیا عوام نے لگائی ہے؟ نہیں، نہ سیاسی جماعت نے لگائی ہے، نہ عوام نے لگائی ہے۔ اس کے پیچھے وہ طاقت ہے جو بدقسمتی سے اس وقت مکمل کنٹرول حاصل کرنا چاہتی ہے۔ جمعہ کے روز ہونے والی پریس کانفرنس میں بار بار لفظ ادارہ دہرانا خود ایک اعتراف تھا کہ تمام حدیں پار ہو چکی ہیں۔ یاد رکھنے والی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ادارے طاقت سے نہیں، حدود سے مضبوط ہوتے ہیں، اور جب کوئی ادارہ اپنی حدود بھول جائے تو پھر تاریخ میں اس کا نام ہمیشہ جبر کے کھاتے میں لکھا جاتا ہے۔ اگر سچ جاننا چاہتے ہیں تو یہ بھی نوٹ کر لیں کہ پاکستان کا مالک نہ تو کوئی دفتر ہے، نہ کوئی وردی ہے۔
پاکستان کے اصل مالک اس کے عوام ہیں۔ ادارے جتنے بھی ہوتے ہیں وہ عوام کے خادم ہوتے ہیں، مالک نہیں ہوتے۔ یہی آئین میں بھی لکھا ہے اور یہی ہمیں تاریخ نے بھی سکھایا ہے۔ بہہ جانے والا خون بھی یہی یاد دلاتا ہے۔ مگر جمعے کو پریس کانفرنس سننے کے بعد تو ایسے لگ رہا تھا جیسے سب کچھ ایک بار پھر بھلا دیا گیا ہو۔ ایک اور بات جو یاد رکھنے والی ہے کہ پاکستان کا مستقبل، اس کا اتحاد، اس کی عزت، یہ سب کچھ اس وقت بچے گا جب تمام ادارے اپنی طاقت کے مظاہرے چھوڑ کر اپنے اپنے اصل کردار پر واپس آئیں گے۔ اس وقت یہ جو لہجہ ہے اور یہ جو دھمکیاں دی جا رہی ہیں اور یہ جو برتری کے دعوے کیے جا رہے ہیں، اگر یہ سب کچھ اسی طرح بڑھتا رہا تو پھر نوٹ کر لیں کہ ایک دن سینگ ٹکرا جائیں گے، اور جب ریاست میں سینگ ٹکرا جاتے ہیں تو پھر قیمت وہ ملک ادا کرتا ہے، اور یہ قیمت پھر بہت بھاری اور بہت تکلیف دہ ہوتی ہے۔ ہم سب کو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ ملک پاکستان ہم سب کا ہے، اسے بچانے کی ذمہ داری بھی ہم سب پر ہے۔ ہر کوئی اپنے اپنے کردار میں اس کے لیے کوشش کرتا رہے تو بہتر ہے۔ اور یہ جو مختصر سا پروگرام ہے، اس میں بھی انتہائی محتاط انداز میں اسی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ اگر پاکستان کو بچانا ہے تو پھر سب کو اپنی اپنی ذمہ داری آئینی حدود میں رہ کر ادا کرنی چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو اس کی توفیق دے، اس کی سمجھ بھی دے، اور سب پھر آئین کے اندر رہ کر اپنی اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے والے ہوں، اور سب کو اللہ تعالیٰ ہوش کے ناخن بھی دے دے تاکہ کوئی بڑا نقصان نہ ہو جائے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔